बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान की बात सुनने वाले और देखने वालों के लिए। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस जिहाद में मेरी बहुत मदद की। नाज़रीन, आज बहुत बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो अलीमा खान के साहिबजादों को अरेस्ट किया गया और बहुत क्या सराहियाँ हो रही हैं कि अगली 48 घंटे में कोई बहुत ज़बरदस्त कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है। मेरे पास कुछ इंडिकेशंस हैं लेकिन पक्की खबर नहीं है। और अमेरिका के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब सजाद बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सजाद बरकी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। Walaikum assalam, Adar Mehdi Saab. How are you and how's everybody? बहुत शुक्रिया। Thank you. Yeah. बल्कि साहब ये बताइए, ये जो अभी अरेस्ट हुई है शेरशाह और शाहरेज का, एक को 8 दिन का रिमांड पे रख दिया है, दूसरे को 5 दिन का। वो था भी नहीं जो है शाहरेज जो है वो 9 मई को चित्राल में था। ये शेरशाह आया है 3-4 हफ्ते से पाकिस्तान में, तब अरेस्ट नहीं किया। 22 महीने के बाद उन्होंने शाहरेज को अरेस्ट किया है कि जी आप इसमें मुब्तला थे 9 मई में। सो ये व्हाट्स गोइंग ऑन, इसके पीछे क्या हो रहा है सर? देखें, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जितना भी हम इसे कंडेम करें, इस किस्म की एक्टिविटीज़ को, वो कम है। मैं समझता हूं कि ये वक्त है, ये मौका है कि सारी कौम को इस वक्त बड़ा सीरियसली इस इशू को लेकर टेकअप करना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए और इस पे एक एक्शन जो है उसको लेना चाहिए कि शाहरेज और शेर शाह कि 2 बच्चे हैं, बच्चे इन द सेंस के यंग मैन जो कि नॉट डायरेक्टली किसी तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ क्योंकि उनके वालिदैन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं तो इसका ये नहीं मतलब कि आप उनको भी टारगेट करना शुरू कर दें। दोनों माशाल्लाह बड़े समझदार, दे आर मैरिड चिल्ड्रन। इमरान खान साहब के भांजे हैं, अलीमा खान के साहबजादे हैं और मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह इनको जानता हूं। बल्कि मैं जिस दिन शाहरेज को इन्होंने अरेस्ट किया है उसी आफ्टरनून में आई वाज ट्राइंग टू रीच आउट फैमिली के साथ, तो मेरी शेरशाह के साथ बड़ी लंबी बात हुई और मैं ट्राइंग टू गेट इंफॉर्मेशन कि भाई हुआ क्या है शाहरेज जी, शेरशाह के साथ कि हाउ डिड दिस हैपन। तो वो भी हंस रहा था, कह रहा था कि देखें क्या अजीब सी बात है कि कोई हमारा तो ना हमारे पे कोई केस है, ना हमें कोई वारंट आया, ना हमें किसी ने आके कहा कभी कि भाई तुम क्या कर रहे हो। एंड एक दिन सडनली उन्होंने धावा बोल दिया घर के ऊपर और आके वो उठा के मेरे भाई को ले गए हैं। तो अब मैं उसको ट्राइंग टू टेल हिम कि यू हैव टू बी केयरफुल, अपना ख्याल रखो तुम, कि तुम अगर उसको उठाया है तो मुझे काफी लगता है कि तुम्हें भी ये आके उठाएंगे या तुम्हें तंग करेंगे। तो ही वॉज लाफिंग इट ऑफ और वो कह रहा था कि अंकल फिर क्या हुआ, कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं तो सुबह जाऊंगा भाई की वो कोर्ट में जो अरेस्ट फॉर हियरिंग है उस पर भी जाऊंगा और देखते हैं कि क्या होता है। और अनफॉर्चुनेटली वही कि उसको दे अरेस्ट द सेकंड किड फॉर व्हाट। क्या ये जो ले रहे हैं रिमांड ले रहे हैं, इसमें क्या ढूंढेंगे? एविडेंस है, क्लियर एविडेंस, आई एम श्योर इट वाज प्रेजेंटेड टू द जज। तस्वीरें हैं कि वो शख्स जो है वो लाहौर में था ही नहीं, वो चित्राल में था उस दिन, और उसके बावजूद दिस इज व्हाट यू डू। और ये वो क्या तस्वीर है सर चित्राल की, इसकी 9 मई की। हाँ जी, या और डेट स्टैम्प तस्वीर है जो कि साफ नजर आ रहा है बिल्कुल। और किसी एक्टिविटी में कहीं वो नजर नहीं है, लाहौर में या कहीं पे नहीं है वो, उसकी कोई वीडियो नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है। एक वो जाली सी अब तस्वीरें बना के कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट करने की। तो मैं आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सैड कमेंट्री ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। और कमिंग टू के क्यों हो रहा है ये, क्या इसकी जरूरत क्या है, व्हाई आर वी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये सर तो सुन ले अलीमा क्या कहती हैं इसके मुतालिक, फिर आपके भी कमेंट्स लेता हूँ। हाँ जी। और शाहरेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में। उनसे उनका जुर्म क्या है? वो उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान की फैमिली हैं।
اگر ان کا خیال ہے کہ اگر بچوں کو اٹھائیں گے تو عمران خان پریشر میں آئیں گے، یا ہم بہنیں کھڑی ہیں ہم پریشر میں آئیں گے، ہم پریشر میں نہیں آ رہے. یہ ایک جدوجہد ہے ہر پاکستانی کی، فرض بنتا ہے ہر پاکستانی پہ کہ اپنے ملک کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کی حقیقی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈالے. اور ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں. اور شاریز اس اور انہوں وقت نے کہا تھا کہ ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا پورا حصہ ڈال رہے ہیں. تو جو کوشچن یہ ہے سر، وائی از عاصم منیر سو ڈیسپریٹ کہ عمران خان کسی طریقے سے مان جائے اور اس کو ریلیز کر دیا جائے؟ دیٹ ریئلی از دا کوشچن، بیکاز اور تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس کی یہ عمران خان کے اوپر کیا پریشر ڈال رہے، یہ ڈیل کا ہی پریشر ڈالنا چاہ رہے. جی سر. obviously یہ تو اب تو میرا خیال ہے کہ ایوری لے مین شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی سی اس کی اگر ٹائم لائن کوئی دیکھ لے غور سے اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ عاصم منیر جو ہیں وہ یہاں پہ امریکہ میں آئے ہوئے تھے 2 ہفتے پہلے. یہاں پہ ان کو کوئی خاطر خواہ ان کی اس دفعہ میٹنگز نہیں ہوئیں یا کوئی ان کو اٹینشن نہیں دی گئی فرام دی ایڈمنسٹریشن اوور ہیئر. اور یہاں سے نکلتے ہی وہ گئے برسلز میں، اور برسلز میں جا کے جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سہیل وڑیچ کو بلایا، اس کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کیا یا نہیں کیا جیسے بھی انہوں نے، بٹ سہیل یہ وڑیچ تو صرف کلیئرٹی آ گئی ہے کہ یہ لوگ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹیبل پہ اور بڑی کھل کے گفتگو ہوئی اور آن دا ریکارڈ ہوئی ہوگی، ورنہ سہیل وڑیچ جو ہے کبھی بھی یہ چھاپتا نہ. اور اس نے اجازت، کیسے ہمت ہے وہاں پہ کسی جرنلسٹ کی، سو کالڈ جرنلسٹ جو ہیں کہ وہ کوئی چیزیں اس طرح کی لکھیں کہ جی آرمی جنرل کے نام سے منسوب کر کے. obviously یہ ایک میسج تھا جو دیا جا رہا تھا اس وقت بھی، اور وہ بڑا سیریس میسج تھا. اٹ واز اے ویری ڈینجرس میسج. خان کے متعلق جو انہوں نے باتیں کی سہیل وڑیچ نے اپنے کالم میں، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا اس میں، اور یہ کہا کہ اس کے انجام اس کا دیکھ لیں، اور obviously threatening لائف اس کے اوپر عمران خان پہ بھی. تو یہ پہلا میسج تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلا میسج بھی کسی وجہ سے دیا گیا تھا کہ بھئی اب ہمارے پہ پریشر بہت بڑھ گیا ہے، کوئی نہ کوئی شاید ہم اس طرح ان پہ بہت بڑا اٹیک کریں گے تو یہ لوگ ڈیل کر لیں گے ہمارے ساتھ. اینڈ obviously اب تک ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس شخص کے ساتھ یہ ڈیل کر رہے ہیں ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بج. کسی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ آپ اس کو ساتھ ایک پراپر جو لوگوں کی خواہش کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ کریں آپ. تو اس کے بعد obviously جب پاکستان وہ دیکھیں، اس کے بعد ISPR آ گیا، انہوں نے اپنے ہی بندے کا ڈینائی کر دیا کہ جی نہیں یہ تو ایسے غلط کہہ رہا ہے. اب پتہ نہیں اس بیچارے حق کا کیا حال ہوگا اس کے بعد. بٹ اینی وے ہمیں سر دی آل انڈیکیشنز آر کہ دیر از انٹرنیشنل پریشر آن عاصم منیر اینڈ اسپیشلی فرام دا US، ویری سیریس پریشر کہ آپ اپنا سچویشن کو ریزالو کریں اگر آپ نے اپنے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بہتر کرنے ہیں، اور اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ جو ان کے ساتھ US کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہ ایک سرٹن لیول پہ چلتی رہے، تو ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس ملک کا اس کو آپ مسٹریٹ کریں، اس کو آپ جیل میں رکھیں، آپ لوگوں کی کوئی بات نہ مانیں، سول سپریمیسی بالکل آپ ڈینائی کر دیں. تو یو ہیو ٹو لک انٹو دیز تھنگز ویری سیریسلی اینڈ ریزالو دیم. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ریئیکشن ہے. اچھا، سو یور پرسپیکٹیو از کہ یہ امریکہ پہلے اس نے لنچ کیا ٹرمپ کے ساتھ، بڑی اس کی آؤ بھگت ہوئی، فلانا ہوا، اس کے بعد پہلا پھر یہ اس دفعہ آیا، اس دفعہ اس کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی، کوئی نہیں اس کو ملا، ایمی چھوٹی موٹی شاید لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن پیغام اس کو بہت سخت پہنچایا گیا ہے کہ تم نے یہ عمران خان کا مسئلہ حل کرنا ہے اور عمران خان کو رہائی کرنی ہے. تو اس کی جو ڈیسپریشن ہے عاصم منیر کی، وہ ڈیسپریشن یہ ہے کہ چونکہ میں ایک کمٹمنٹ کر آیا ہوں ٹرمپ کو کہ میں عمران خان کا مسئلہ حل کروں گا اور اس کو رہائی دلواؤں گا، تو اس کو بروئے کار لانے کے لیے یہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہے عمران خان کے اوپر، تھریٹ کر کے فیملی پر،
علیمہ خان کے بیٹوں کو اغوا کرنے پر، اس کو ٹارچر کرنے کا، بچوں سے بات نہ کرنے کا، 22 گھنٹے تک آئسولیشن میں رکھنے کے لیے، کتاب نہ دینا، مطلب بندے کو توڑ دو، ٹوٹ جائے آدمی، that's the whole idea is to break him. ٹو بریک ہم، اور یہ مان جائے اور یہ بس کسی طریقے سے باہر نکل کے بانگالا پہنچ جائے، تو میں پھر ٹرمپ کو مڑ کے کہوں گا دیکھیں جی اب وہ باہر آ گیا جو آپ نے مجھے کہا تھا. Essentially that is what you're saying, ہاں بالکل I think that is my take. میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے کوئی یہ مجھے یہاں سے کسی نے یہ انفارمیشن دی ہے، فرام ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو یہاں پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، جن لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ان کے باتوں کے ذریعے ہمیں یہ امپریشن جو ہے یہ ملا ہے کہ جی بالکل دی میسیجز آر آؤٹ دیئر. کبھی بھی ہم کبھی پہلے کہتے ہیں، نہ ہم اب کہیں گے کہ کبھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوں اس چیز کے اندر. صرف یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ ملک پہ، پاکستان پہ کریٹ کیا جائے کہ وہ اپنے ملک کے حالات کو سدھارے. اصل جو بات ہے کہ صرف ایک عمران خان کی بات نہیں ہے، اور بہت سے قیدی ہیں. اکنامک کنڈیشنز اس ملک کی جو ہے کدھر جا رہی ہیں، وہاں کے آپ کے فارن ریلیشنز کدھر جا رہے ہیں، آپ کا the country is in very very deep trouble. تو اس کو بینگ اے نیوکلیئر نیشن، سب کو یہ کہنے کی بات آسان ہے، اور وہ جو ایک کامنٹ جو ہے وہ منسوخ کیا گیا، مجھے نہیں پتا کہ I was not there، لیکن وہاں پہ کوئی تصدیق کر دے گا، لوگوں نے کی بھی ہے کہ جو انہوں نے کامنٹ کیا ہے اباؤٹ پاکستان بینگ اے نیوکلیئر نیشن، اور اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو ہم کنفرمڈ ہے سر، 100% کنفرمڈ ہے. We will take half the world down with us. سب یہ بڑا یہاں پہ ایسے کامنٹس بڑے سیریسلی لیے جاتے ہیں کہ ایک ہیڈ آف دا، ہم تو سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہی ابھی سب کو پتا ہے کہ یہی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، شہباز شریف از جسٹ چپڑاسی. تو اگر آپ کا ہیڈ آف اے اسٹیٹ ہو کنٹرولز دا نیوکلیئر سوئچ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو اٹس ویری الارمنگ فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ شخص، کس طرح کا ارریسپانسبل آدمی ہے یہ. اچھا سر، اس سے 2-3 چیزیں جڑ جاتی ہیں جو، اور وہ یہ ہے کہ اب تو سب کو پتا ہے کہ عاصم منیر کو صرف خوف ہے امریکہ سے. امریکہ سے خوف کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو اشارہ کر دے کسی اور جرنیل کو کہ یار ہم وی آر نو لانگر بیہائنڈ دس پرسن، اور IMF سے کہہ دے کہ ان کی فنڈنگ روک دے، اور اکنامک سچویشن اتنی خراب ہے. تو یہ اس وجہ سے امریکہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، اور یہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ کے لیے، امریکہ کو کہنے کے لیے کہ میں تمہارا بندہ ہوں. اگر تم نے ایران کے اوپر کوئی حملہ کیا، جو کہ اب اٹ از آن دا کارڈز، یہ غزہ کے بعد جو نیکسٹ فیز ہوگا امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا، وہ ایران کے اوپر ہوگا. اس کے اندر پاکستان سے بہت ان کو ضروری کلوز تعلقات کی ضرورت ہے، کس قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ، بیسز کی، سب کو، جو کہ یہ بندہ یہ تو اپنی ماں بہن کو بھی بیچ دے گا، یہ بیچ چکا ہے. دوسرا نیوکلیئر ہے، تو یہ امریکہ سے اس وجہ سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو حاضر کر رہا ہے کہ جی میں آپ کا اردلی ہوں. دوسرا اپنی فوج سے اس کو بہت خوف ہے، اور کہ اندر سے کوئی اس کو نہ، اس کو انہوں نے اس نے قابو کیا. تیسرا عوام کا ابھی تک ہمیں نہیں پتا کب تک نکلے گی. تو یہ کلیئرٹی سے ہمیں بات آ گئی کہ جو پریشر امریکہ سے آ رہا ہے اس کے اوپر خوف ہے. ایران کا آگے اس نے ان کو پرومس کیا ہوا، نیوکلیئر کا بھی کیا کر. لیکن امریکہ سے پریشر ختم نہیں ہو رہا. جو ایک لیٹر نکلا ہے، آپ نے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، جی میری لینڈ کا سینیٹر ہے ڈیموکریٹک، اس نے رضوان جو شیخ ہے ہمارا بیسٹر، اس کو یہ خط لکھا ہے 21 اگست، اور اس میں کہا ہے کہ جی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان کے اندر بڑی تباہی مچ رہی ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو غیر قانونی طور پر رکھا جا رہا ہے. عمران خان کے خلاف سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، لمبے لوگوں کو قید دی گئی ہے، سب کچھ. اور یہ جو ہے نا جی آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، اور آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اور یہ دس از اے ویری اسٹرینج، میں نے پتہ نہیں سر پہلے کبھی اس قسم کے خط ڈائریکٹلی سینیٹرز لکھتے ہیں امبیسڈرز کو ایک دوسرے ملک کے، مجھے نہیں پتا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ
ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की है, टॉम लैंटोस की बात की है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट की बात की है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का जो 368-7 वाला जो था कि जी पाकिस्तान में बहुत इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, और ये सारी बताती है कि बाई पार्टीजन कंसर्न है, डेमोक्रेट की तरफ से भी रिपब्लिकन की तरफ से। तो फिर वो कह रहा है कि मैं, अगर तुम ये जो सारे हालात हैं आर अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड एंडिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, हमारे दरमियान जो एक ट्रस्ट है वो खत्म हो रहा है, इसकी रोशनी में मैं सेनेट की फॉरेन रिलेशन सब कमेटी को कहूंगा कि तुम एक हियरिंग करो कि इन सारे जो मामलात मैंने इस खत में उठाए हैं इनको कंसिडर करो, और जो कि अप्रोप्रिएट पॉलिसी हमारी जो इसके ऊपर राय होगी वो दिया जाए। और मैं एम्बेसी से कह रहा हूं कि हमसे इसमें कंस्ट्रक्टिवली जो है एंगेज करे। तो ये व्हाट इज दिस बैकग्राउंड सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग खत है सर। देखिए, वेरी वेल नोन सेनेटर क्रिस वैन हॉलन, फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, और इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है कि क्रिस वैन हॉलन की पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कराची में हुई थी। हिज पेरेंट्स वो सर्व कर रहे थे पाकिस्तान में उन दिनों में, तो ये वहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी। तो इनका एक बड़ा एक नेचुरल सा रिलेशनशिप भी है पाकिस्तान के साथ, और हमारी यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ एंगेज भी करते हैं बहुत ज़्यादा। ही इज़ बेस्ड इन मैरीलैंड विच इज़ DC के साथ, और बड़े इम्पोर्टेंट सेनेटर है ये। ही इज़ अ डेमोक्रेट। तो पाकिस्तान के कई दौरे भी कर चुके हैं, ये बड़ी क्लोजली जानते हैं पाकिस्तान की सारी सिचुएशन को। we've had many meetings with him, you know, इनके घर पे भी एक दफ़ा एक मीटिंग बड़ी अच्छी हुई थी जिसमें हमने इनके साथ काफ़ी एंगेजमेंट की थी। तो मैं खुशी हुई कि आज एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी वो जो कमिटमेंट है वो ही इज शोन हिज कमिटमेंट टू दी पाकिस्तानी अमेरिकन पीपल। और एम्बेसडर को बड़ा सख्त खत है ये सर, अगर गौर से आप देखें तो ये कोई लाइटली लेने वाला खत नहीं है। दिस इज, एंड ही सिट्स ऑन द फॉरेन रिलेशंस कमेटी ऑफ द सेनेट, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप लोग प्रॉपरली वहां पे चीजों की तरफ डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो हम जो अमेरिकन पॉलिसी है उसको उस पर नजरसानी करेंगे टुवर्ड्स पाकिस्तान। और देखिए ना, हमारी जो एम्बेसी है यहाँ पे, वो बजाय इसके कि वो काम करे यहाँ के लोगों के, पाकिस्तानी अमेरिकन्स को पॉजिटिवली एंगेज करने के लिए, और उनको जो यहाँ पे जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के बजाय हमारी एम्बेसी यहाँ पे क्या कर रही है, वो हमें, हमारे जैसे लोगों को टारगेट करती है, हमारे खिलाफ मुकदमे बनवाती है पाकिस्तान में, हमारे वहां पे रिश्तेदारों को उठवाते हैं। ये काम ये लोग कर रहे हैं। या इनको क्या रह गया है कि वो हर शहर में इन्होंने कुछ चंद टाउट जो है वो ढूंढ लिए हैं, और उनसे वो जनाब मेले करा रहे हैं, इवेंट कराते हैं, उनकी तस्वीरें लगवा रहे हैं कि जी बहुत पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ खड़े हैं, और उसमें सिर्फ इनके चंद एम्बेसी के जो नौकर होते हैं वो बैठे होते हैं उन इवेंट्स के अंदर। तो द एम्बेसी इज कंप्लीटली फेलिंग इन इट्स टास्क राइट नाउ, और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती है वो एम्बेसी। वो एक करप्ट और एक ऑप्रेसिव जो रेजीम है वहां पे, उसके नुमाइंदा वो बने हुए हैं, वो पाकिस्तानियों के नुमाइंदा नहीं है ये एम्बेसी के लोग। तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग है टू द एम्बेसी बाय अ वेरी वेरी सीनियर और अ वेरी इन्फ्लुएंशियल सेनेटर। तो आई होप दे टेक इट सीरियसली। अच्छा सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जो लोग कहते हैं ना कि जी ये अमेरिका से कोई मदद नहीं आएगी पाकिस्तान में, और आसिम का बड़ा जबरदस्त ताल्लुकात हो गए, ट्रंप ने उसको लंच पे बुलाया। मैं और ये तारीख बताना बहुत जरूरी है, इसलिए तारीख जो है वो रिपीट करती है, हिस्ट्री रिपीट, कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। जब अयूब खान ने 1951 से लेकर 1969 तक हुक्मरानी की 18 साल, तो लोग उस वक्त अमेरिका का ये जो कहते हैं ना ब्लू आइड बॉय था, और इसको बड़ी जबरदस्त टिकट टेप परेड, आपको याद है, कैनेडी ओपन गाड़ी में बैठा, लाखों अरबों करोड़ों अरबों डॉलर आए पाकिस्तान, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, डैम बने, सब कुछ बड़ा अमेरिका। हम उनका जो कम्युनिज्म के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, रूस के खिलाफ, हम उनका जनाब हरावल दस्ता थे। हमें बड़ी वेपनरी दी गई, मॉडर्न टैंक्स दिए गए, पैटर्न टैंक,
F-104 सेबर आपको याद है, बड़ा जबरदस्त स्टार फाइटर जिसको कहते थे, वो दिए गए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि लोग जो हमारे नौजवान है ना, वो ये समझ लें कि ये आसिम मुनीर का हाल वही होगा जो कि पाकिस्तान के पहले गद्दारों का हुआ, जो अपने आप को जर्नैल कहते थे। उसके बाद जिया आया, 12 साल रहा, बहुत ज्यादा अमेरिका की सपोर्ट, अरबों डॉलर दिए गए, वो जनाब अफगान जिहाद और ये, और उसके बाद मुशर्रफ आया, 9 साल रहा, बहुत पैसा मिला अमेरिका का, वो भी ब्लू आइट बॉय, बुश का जाती दोस्त, शराब कबाब शबाब सब कुछ, बहुत पैसा आया, अरबों डॉलर आए कोएलिशन सपोर्ट फंड में। क्या हुआ? पाकिस्तान 135 से लेकर 180 के कैटेगरी में 200 मुल्कों के अंदर तमाम सोशल इंडिकेटर्स में है। 47% बच्चा इसका स्टंटेड होता है, स्टंटेड ग्रोथ, उनका जहन नहीं डेवलप होता, उनके बॉडी नहीं अच्छी तरीके से डेवलप होती। तो ये आदमी जो आज आया, और इनके आने से जो निजाम है ना सर भरकी साहब, वो तबाह हो जाता है। तमाम इदारे आपके बशमूल फौज कमजोर हो गई। आईएसआई के अंदर सर, आईएसआई का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि फायर वॉल्स होती हैं उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, कि एक महकमा आईएसआई के अंदर को भी नहीं पता होता दूसरा महकमा क्या कर रहा है। वो अब बिल्कुल खत्म हो गया। ये एक बिल्कुल बेकाबू एक पंजाब पुलिस की एक, जिस तरह कोई आईजी चलाता है ना, उस तरह का, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कोई काम का। सो दे हैव डिस्ट्रॉयड द आईएसआई, दे हैव डिस्ट्रॉयड द आर्मी। कोई मेरिट नहीं है किसी किस्म का। अगर आप बात करते हैं आपको बाहर भेज देंगे। इन्होंने अदलिया तबाह कर दी, ये पूरी फौज की बात कर रहा हूँ, अयूब से लेकर आज तक। अदलिया तो इस वक्त आपके सामने, अदलिया तबाह कर दी, पुलिस तबाह कर दी, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स तबाह कर दिए, अपने फौजी ऊपर तैनात कर दिए। तो ये जो खोखला हो जाता है सिस्टम, फिर ये गिरता है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं लोगों को कि आसिम के पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं है। तो गिदड़ सिंगी सिर्फ है कि जब तक आप अवाम की मंशा, और मैं ये छोटी सी एक, सर मैं सॉरी थोड़ा सा मैंने लंबा कॉन्टेक्स्ट दे दिया आपको, ये मैं छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के ये G13 सेक्टर में क्या हुआ है दिन दिहाड़े, के पता चलना चाहिए कि जब सिस्टम टूटता है तो उसके क्या असरात होती है। छोटे छोटे असरात होते हैं, और ये आग पूरे मुल्क को लपेटेगी। आसिम मुनीर की फौजी हुक्मरानी और ये दहशत गर्दी की वजह से। ये सब जरा देखें, ये दिन का वक्त है, बंदा अपने घर आ रहे, गेट का इसका घर है, ये बंदा आ रहा है राइट पे, ये 3 बंदे आ रहे हैं, इससे कुछ पूछ रहे हैं कि यार फलाना रास्ता बता दो। वो एक मुक्का मारा उसको, ये जनाब उसको उठाया फोन और भाग गया, और वो बंदा भागा भागा अपने ये सब एक दो दिखा रहा हूँ मैं। आई वॉन्ट पीपल टू नो, जो अपने बड़े बड़े घरों में महलों में बैठे हैं ना, समझते हैं कि कुछ नहीं होगा, जरा देखें क्या होता है। उसने बंदूक शंदूक कोई नहीं निकाली, वो जरा मुक्का मारा है। यस, ये है सर, ये है सर पेटी क्राइम, ठीक है ना। और पाकिस्तान के अंदर आप सिर्फ तभी ठीक रह सकते हैं अगर आपके पास फौज में आप हैं, या आप पुलिस में हैं, या आप जज में हैं, या आपके पास पैसा है, या आप डाकू हैं, या आप दहशतगर्द हैं, या आप टीटीपी में हैं, या बीएलए में हैं, या आप सिंध का डाकू है, या आप पंजाब का डाकू है, या आप छोटा जो बदमाश है आप वो हैं। पाकिस्तान में आम आदमी 80-90% आम आदमी का पाकिस्तान नहीं है ये। सो वेयर आसिम मुनीर पाकिस्तान को ले आए, ये 100 अरब डॉलर भी ले आए मरकी साहब, मैं गारंटी करता हूं ये 100 अरब डॉलर भी ले आए, वो भी ऊपर वाला जो एलीट कैप्चर है वो खा जाएगा, गरीब उसी तरह रहेगा। सर मेरा ख्याल है कि आपने खास तौर पे जो हिस्टोरिकली आपने जो बातें की है ना, कि देखें हमारी सारी डिक्टेटरशिप्स में कितने पैसे आए, कितनी इमदाद आई बाहर के मुल्कों से, और ऐसे ही बताया गया कि जी बस अब तो सब कुछ पाकिस्तान में ठीक हो जाएगा। लेकिन देख लें उसका रिजल्ट क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। कि सर अल्टीमेटली जब तक के आपकी जो कॉमन आदमी होता है ना आपका, उस तक जब तक फवायद पहुंचने नहीं शुरू करते किसी भी चीज के, तो कोई भी सोसाइटी जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती है।
آپ جتنے مرضی ڈالرز لے آئیں، وہ آپس میں اوپر جو چند لوگ بیٹھے ہیں وہ بانٹ لیں گے، وہ ان کے اپنے ان کے کافی ان لوگوں کے پاس ریزننگ ہوتی ہے کہ وہ کہاں وہ پیسے یوز ہوئے، اور وہ پھر کیسے انڈیکیٹرز آپ کو دکھاتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ جیسے انڈیکیٹر کو دیکھیں ہماری اسٹاک مارکیٹ کیا زبردست کام کر رہی ہے، دیکھیں وہاں پہ ہمارے ملک کے حالات. لیکن جو عام شہری ہوتا ہے اس ملک کا، وہ پس رہا ہوتا ہے اور وہ دن بدن اور گراوٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اینڈ دین کرائم کمز ان. اور یہ آپ نے جو بھی کلپ دکھایا ہے، دس از دی اینڈ ریزلٹ آف دیٹ. سر یہ اسلام آباد میں یہ دن میں ہے، دن میں، یس. اور یہ سر آپ نے تو یہ تو کسی نے سی سی ٹی کیمرہ لگایا ہوا ہے تو مل گیا کسی کو، یہ وہاں پہ ہم شور روز ہو رہے ہیں، یہ قصے اس طرح کے روز ہو رہی ہے یہ کرائم جو ہے وہاں پہ. اور یہ مجبور ہیں. دیکھیں میں تو سچ پوچھیں تو وہ جو کرائم کر بھی رہے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے یہ لوگ مجبور ہیں، اب ان کے پاس کوئی اور ریسورس نہیں ہے، وہ کیا کریں، کہاں جائیں. نہ ان کو نوکری ملتی ہے، نہ ان کے کاروبار لوگوں کے بند ہو گئے ہیں، جو نوکریاں تھی بھی لوگوں کے کاروبار میں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں. تو وہ کیا کریں گے، لوٹیں گے جا کے باہر، اور کیا کریں گے. تو سر میں جی بالکل جی سر بولیے. تو میں یہی کہنے والا تھا کہ یہ جتنی بھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں آئی ایم ایف سے لون مل جائے گا، ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بڑے بہتر ہو جائیں گے، تو سڈنلی انویسٹمنٹ آ جائے گی اس ملک میں اور ملک بہتر ہو جائے گا، یہ نان سینس. آئی وانٹ ٹو ٹیل ایوری بڈی، پلیز ایک سیکنڈ کے لیے بھی اعتبار مت کیجیے یہ ان باتوں کا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہ کبھی کسی ملک میں ہوا ہے. آپ افریقہ کے ملک دیکھ لیجئے، نائجیریا دیکھ لیں سر. بالکل دنیا کا جو 4-5 ٹاپ کے ایکسپورٹ ملک ہیں تیل، ان کے پاس کتنی غربت ہے. سر میں نائجیریا میں 3 سال کنسلٹنگ کی ہے، 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. غربت کی انتہا ایسی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس ملک کھنڈر ہے، وہ ملک کھنڈر. تو وہی ہے کہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ریزلٹ ڈیفرنٹ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو آپ ہلائیں گے اور ایک دم سے ملک ٹھیک ہو جائے گا، یہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بھی دھوکہ مت دیں اور قوم کو بھی دھوکہ مت دیں. جو ایک طریقہ ہے آزمایا ہوا سب کا، اس طریقے پہ چلے. ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو پلنے دیں اس ملک میں. یہ جو آپ دکھا رہے ہیں، یہ جو ڈاکو ہیں اس ملک کے، سر یہ میں نے بڑے کسی نے مجھے بھیجی کہ حیدر مہدی صاحب آپ کے والد صاحب نے ایس ایس جی بنائی تھی، فرسٹ گروپ کمانڈر تھے ایس ایس جی. یا آپ کے والد کی ایس ایس جی دیکھیں ڈاکوؤں کو کس طرح سیکیورٹی فراہم کر رہی. یہ نائک دانش ہے جی، اور میجر حسنین ہے. اور میجر حسنین اور نائک دانش اور پیچھے بھی ایس ایس جی کا کوئی اور اللہ رکھا ہے، کوئی حوالدار ہوگا، اور اس ڈاکو زرداری کے پیچھے کوئی اور کمینہ گھٹیا بغیرت ماں باپ کی اولاد ہوگا، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں جی ہم تو قانون، ہم تو آرڈر ہے جی، ہمیں تو آرڈر ملتا ہے جی، ہم تو پابند ہیں اپنے آرڈر کے. کیسے پابند ہو؟ تم اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زرداری نے کیا کیا، تمہیں پتہ نہیں عاصم منیر نے کیا کیا. اور میجر حسنین، نائک دانش، تم لوگوں کو تو اپنی بندوقیں اٹھا کے اس کے اندر ایمونیشن بھر کے اس آدمی کو تمہیں اریسٹ کر کے قید میں پھینکنا چاہیے. تمہیں تو عاصم منیر کے پاس جا کے اس کو اریسٹ کر کے اس کو قید میں پھینکنا چاہیے. تمہیں تو اس کے سارے ساتھ جو جرنیل ہیں، جو شاہد ہے، سائر شمشاد ہے، پش ہے، رضا ہے، عامر رضا ہے، اس قسم کے جو یہ گند غلیظ جرنیل ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ کام ہے. تم نے حلف یہ اٹھایا ہے کہ میں آئین کی پاسداری، قانون کی پاسداری، سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. اور یہ اپنے جناب ایس ایس جی کا ونگ لگایا ہوا، میجر حسنین، نائک دانش، فلانا، پاک آرمی، یہ وہ داڑھی رکھی، ٹرم کرائی ہوئی، بے غیرت، بے ضمیر، بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں سر. بہت افسوس ہوتا ہے. لیکن سر اصل جو بات ہے، سینڈنگ دا رانگ میسج ٹو دا پیپل آف پاکستان. ان کو مطلب یہ دکھانا کہ جی ہم ایک ٹرین، ہم ڈاکوؤں کو جو ہے ہم ان کو سیکیورٹی ان کی پروٹیکشن کے لیے ہم یہ فورسز بنا رہے ہیں. اور جو نون ہے، کون ہے پاکستان میں جو نہیں جانتا ان سارے کے سارے ڈاکوؤں کو؟ کس کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا اس ملک پہ ظلم ڈھائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے. اور ان کو پھر آپ کی اس طرح کی ایجنسیز جو کہ ایک زمانے میں بڑی رسپیکٹ تھی جن کی، وہ ان کو پروٹیکشن دیں، تو ہاؤ شیمفل از دیٹ.
پیپل آف پاکستان بیچارے بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں آ گئے ہوئے ہیں. تو سر اس کا بس نتیجہ دو ہی ہو سکتے ہیں, بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, اور ہر پروگرام میں اور سر میں تو نہیں, کافیوں میں کہتا ہوں, دو ہی نتیجے. یا تو عوام باہر نکلے گی اور عوام سڑکوں کو پہیا جام کر دے گی, اور عوام کو وہی کرنا پڑے گا جو عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی آزادی چھیننی پڑے گی, آپ کو کوئی دے گا نہیں, آپ کو اپنے خوف کے بت توڑنے پڑیں گے, زنجیریں توڑنی پڑیں گی, چھیننی پڑے گی. چھیننا جو ہے نا سر, وہ شاعری سے نہیں آتا, وہ تقریروں سے نہیں آتا, وہ پریس کانفرنس سے نہیں آتا, وہ پٹیشن کورٹس میں ڈالنے سے نہیں آتا, وہ زور بازو سے آتا ہے. ایک ہی طریقے سے آتا ہے آزادی چھیننا, زور بازو. یا تو ایک ہے, یا اسی طرح چلتا رہے گا اس جیسے بغیرت میجر حسنین, نائک دانش. اس لیے میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں نہیں جرنیل ہیں, نہیں یہ سب شامل ہیں, اس لیے تصویر دکھائی ہے. یا یہ ان کے ساتھ ملے رہیں گے اور پورا ملک جو ہے نا سر ایک دن جو ہے نا دھڑام سے نیچے گرے گا اور افراتفری ہوگی, خانہ جنگی ہوگی, پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. صرف نہیں ہوگی, کوئی اور آپ کی سچویشن کا ایڈوانٹیج لے گا. 100%. ہمیں گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں, دنیا کی نظریں آپ کی طرف ہیں, اور یہ کہنا آسان ہے کہ ہم انٹرنلی ہم ڈسٹروائے ہو رہے ہیں, ہماری چیزیں کام نہیں کر رہی اس ملک میں, تو کوئی نہ کوئی آپ کو بڑے غور سے یقین کیجئے دیکھ رہا ہے, اور وہ تیار بیٹھا ہے نوچنے کے لیے کہ میں اس ملک کو کس طرح اپنا فائدہ اس میں سے نکالوں گا. اور آخر مریں گے کون؟ عوام اس قوم کی, وہ بیچارے جن کا کہ کوئی قصور نہیں ہے, جنہوں نے اس میں قصور ہے سر قصور ہے, انڈائریکٹلی کہہ لیں. یس نہیں سر قصور ہے, بے غیرتی, بے شرمی, بے حیائی, بزدلی بہت بڑا قصور ہے سر. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ میں آج آرمی ٹیک اوور کر لے یا ان کی CIA آ کے کوئی کر لے, عوام اجازت دے گی امریکن عوام کرنے کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کی کوئی حرکت کسی ویسٹرن یورپین ملک میں یہ کر کے وہ اجازت دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی سر. یہ بات وہی ہوتی ہے جی, کس طرح آپ انسان بھی, جو ہم بھی انسان ہیں سر, ہمیں بھی جس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے ہم اسی ٹریننگ کے مطابق بڑے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنی ٹریننگ کے خلاف جائیں, وہ بڑا میں سمجھتا ہوں ایک مشکل کام ہے. میں کئی دفعہ اسی لیے عوام کو یہ دیتا ہوں تھوڑا سا اس چیز کا لیوے کہہ لیں, یا کہ ہمیں بچپن سے کچھ چیزیں سکھائی نہیں گئی, ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا ہی نہیں گیا, ہمیں رائٹ اور رانگ بتایا ہی نہیں گیا کسی نے. 3 سال میں پتہ چل گیا سر, بچے کو پتہ چل گیا. I hope so سر. وہ ڈیسپریشن تو آئے گی نا الٹیمیٹلی, تو انسان پھر اپنی بھوک کے لیے, اپنے بچوں کے لیے لڑے گا تو صحیح, نکلے گا تو صحیح ایک دن. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ ایک دم سے باہر کیوں نہیں ہے اتنی, نہیں میں ایک دم سے نہیں کہہ رہا, میں ایک دم سے نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اپنے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے, مطلب اگر آپ بزدل ہوں گے تو پھر یہی آپ کے اوپر چڑھیں گے, یہی نائک دانش, یہی میجر حسنین, یہی عاصم منیر, یہی باجوہ, یہی ایوب, یہی یحییٰ, یہی ضیاء, یہی مشرف, یہی سارے کتے کمینے, گھٹیا, ذلیل, گٹر کے چوہے, یہی پھر چڑھیں گے آپ کے اوپر. یہی نواز شریف, یہی زرداری, یہی فضل الرحمان, یہی چڑھیں گے نا. تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں اس لیے کہ آپ نے ان کو نہیں روکا. میں تاریخی بات بھی کر رہا ہوں اور آج کی بھی بات کر رہا ہوں, تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جی ایک دم کل نکلا, بس یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے, آپ اپنے حق کے لیے لڑیں گے نہیں, جس طرح خان صاحب کہتے ہیں چھینیں گے نہیں اپنی آزادی, آپ کو کسی نے دینی نہیں ہے, اور آپ اسی طرح بغیرتی کی زندگی گزر کے بغیرتوں کی طرح مر جائیں گے. I kind of agree with you. Yes, کہ ہم دیکھیں جی الٹیمیٹلی ہم بھی ہمیشہ, میں بھی پہلے سے کہتا ہوں کہ الٹیمیٹ سولوشن جو ہے وہ پاکستان قوم کے ہاتھوں میں ہے. وہ نہ تو کسی باہر کی کسی طاقت کے ہاتھ میں ہے, نہ کوئی آپ کو اس پہ آپ پہ امپوز کر سکتا ہے, کوئی آپ کو باہر سے جتنی بھی کوئی مدد دے گا ایک سرٹن لیول تک ہو سکتی ہے. الٹیمیٹ سولوشن جو ہے وہ عام کی, یہ عوام جو کھڑی ہے یہاں پہ, اس عوام کو, اس سارے کے سارے کراؤڈ کو آپ کو ایک ایکشن میں تبدیل کرنا ہے. ان کو ایک اس طرف لے کے جانا ہے کہ یہ ان کو احساس ہو جائے کہ
جو حقوق ہیں وہ جو میرے سے چھین لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس چھیننے ہیں, مجھے دے نہیں رہا کوئی بھی. اب یہ یقین ہو جانا چاہیے سب کو کہ مانگنے سے مل نہیں رہا مجھے, اب مجھے چھیننے ہیں وہ حقوق ان لوگوں سے جا کے. بہت شکریہ سر, بالکل ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے. فرقی صاحب, اور اپنی آزادی چھینیں اور ہتھکڑیاں جو ہیں ان کو توڑیں, اور جتنے بھی ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ان کو ہم نے ریفارم کرنا ہے. سب سے پہلے فوج کو ریفارم کرنا ہے, اس کے آرمی چیف کی طاقت کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اس ملک کے ساتھ غداری کرے جیسے یہ سارے جرنیل کر چکے ہیں. اور جو خان خاص طور پہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے, اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. عمران خان کا خاندان کو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کی خود جیل میں ہیں, ان کی اہلیہ جیل میں ہے بشرا بی بی, ان کے بھانجے 3 حسان, شیر شاہ, شاریز, ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے. حسان کو بہت دیر سے قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے. اور یہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہیں, یہ کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں کھڑے. پلیز یہ یاد رکھیے گا کہ یہ خاندان اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے, یہ آپ کے لیے کھڑا ہے. ان کا ساتھ دیجئے, ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں, باہر نکلیں, فزیکلی اب باہر نکل آئیں, بس کر دیں. اب اس کے زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں ہے. We all have to stand up for this. سر یہ بہت صحیح آپ نے بات کی, اور میں یہ ان کی اسی بات پر میں ان کی نورین کو ذرا یہ سنا دوں. حسان کو پکڑا تھا تو 2 مہینے تک ہمیں نہیں پتا تھا حسان کو دے کر کہاں گئے ہیں. اب آپ یہ سوچیں, یہ سب بچوں والے ہوں گے, ان کا کبھی کوئی بچہ لے جائے اور پھر ان کی حالتیں دیکھیں کہ کیا ہوں گی, کہ بھی آپ کا بچہ لے کے کون گیا اور آپ نے انہوں نے رکھا کہاں ہے. اور پھر باقی جو وہ رکھتے ہیں ان بچوں کو, جیسے حسان اور اس کے ساتھ سب جن کو پکڑا ہے, جس تکلیف میں رکھتے ہیں اور جس ذہنی اور جسمانی تکلیف دیتے ہیں, یہ تو اگر آپ میرے سے پوچھیں, میں ماں ہوں, میں آپ کا خیال ہے کہ میں ان کے لیے میرے دل میں کوئی اچھی بات ہوئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. میرے دل کو تکلیف ہے, اور میں یہ ابھی بھی بولوں گی اور بعد میں بھی بولوں گی. حسان بے گناہ پکڑا ہوا انہوں نے, شاریز شیرشاہ کو بھی بغیر وجہ کے لے کر گئے ہیں, اور باقی حسان کے ساتھ جتنے قیدی ہیں سب بے گناہ, مکمل بے گناہ. حسان کو پکڑا تھا سر. یس بالکل سر, یہ دیکھیں نا, اور یہ ماں کے دل سے سر نکلی ہوئی بات ہے. اور بڑا یہ کسی تک جو لوگوں کو بھاگ کے جو منہوں پہ وہ پٹکے باندھ کے گرفتار کرتے ہیں, وہ ان بے شرموں کے لیے کہ تمہارے بھی بچے ہوں گے, تمہارا بھی بچہ کل کو جب گھر نہیں آئے گا تو پھر کیا کرو گے. اور وہ دن آ جائے گا, وہ یقین کریں وہ دن آ جائے گا جب تمہارا بچہ بھی گھر ٹائم پہ نہیں پہنچے گا تو تمہارے بھی گھر والے, تمہاری بیوی تمہارا گریبان پکڑے گی کہ میرا بچہ کہاں ہے. اور سر یہ نائک دانش اور میجر حسنین اور وہ پیچھے پتہ نہیں کیا اللہ رکھا یا کیا نام ہے, ان کے بھی بچے اٹھائے جائیں گے, ان کو بھی لٹکایا جائے گا. ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں نے, اور ان کے جب فوجی افسر ہے عاصم منیر جن لوگوں نے کیا ہے, یہ لوگ یہ نہ بھولے. یہ میں بار بار دکھا رہا ہوں کہ لوگوں کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہوگا. وہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ ہے اصل اہلکار جو یہ ظلم کرتے ہیں عاصم منیر کے. اجازت دیجیے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, آپ کے اہل ویال کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. خاص طور پہ نوجوان اپنا خوف کے بت توڑیں, باہر نکلیں, آزادی چھینیں. اور جو قید میں ہیں, مصیبتوں میں, خان صاحب, ان کے اہلیہ اور باقی سینکڑوں ہزاروں جو ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے, ان کو آزادی حاصل ہو. اور جو شہید ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.